یہ 35 اراکین قومی اسمبلی کے جو استعفے منظور کیے ہیں حکومت نے، اس کے پیچھے آپ کو یہی اسٹریٹجی لگتی ہے کہ کہا جا رہا تھا کہ اعتماد کے ووٹ کا کہا جا سکتا ہے وزیر اعظم کو صدر پاکستان کی طرف سے، تو اسی کو پریونٹ کرنے کے لیے یہ میجر لیا گیا آپ کے نزدیک؟ ہاں جی بالکل، ظاہر بات ہے. ابھی جیسے ہم سن رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جو اراکین اسمبلی کی ملاقاتوں کا سلسلہ ہے یا ریکویسٹ کی گئی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، تو ظاہری بات ہے اتنے عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں اپریل سے یہ استعفے پینڈنگ تھے. پہلے بھی ان سیٹس پہ کرائے گئے الیکشنز جس کو ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی بہت کم مارجن سے وہاں پہ ان کی شکست رہی ہے، تو سلیکٹیو انہوں نے نشستوں پر کرائے. اور ابھی بھی یہی سوچا جا رہا ہے، ایسی ہی اسکیم بنائی گئی ہے کہ اگر کل کو کوئی ایسی اسٹریٹجی بنتی ہے اگر پی ٹی آئی کی جانب سے، یہ صدر صاحب اگر کہتے ہیں کہ ووٹ آف کانفیڈنس لیں آپ اسمبلی سے، تو یہ نہ ہو کہ اراکین کہیں ادھر ادھر ہو جائیں. اور یہ موسٹلی کراچی کے زیادہ حلقے ہیں، ان کو بھی سامنے رکھا گیا ہے. تو بہت ساری اس میں ترجیحات ہیں حکومت کی. تو ہمیشہ کہا جاتا ہے نا کہ وہ ڈر گئے کہ پالیسی، مجھے تو لگ رہا ہے کہ اس وقت حکومت کی جانب سے سامنے آئی ہے اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ آہستہ آہستہ اراکین کو استعفے منظور کیے جائیں. لیکن یہ چیز بھی دیکھیے آپ، یہ سمجھ سے بالا تر ہے. ایک حلقے کا اگر الیکشن ہوتا ہے تو لاکھوں کروڑوں کے اخراجات ہوتے ہیں. ابھی ہم نے 17 حلقوں کے الیکشنز دیکھے ہیں اور وہی پی ٹی آئی اس کو انہوں نے باقی سیٹ سے اس طرح سے ون کیا. تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اس میں ایسی کیا مصلحت ہے کہ جس طرح حکومت اس کو ان چیزوں کو سامنے لے کر کے آ رہی ہے. اگر ابھی 30 سے 35 حلقوں کے دوبارہ سے الیکشن اناؤنس کی جاتے ہیں، 6 مہینے سے زیادہ اس اسمبلی کی اب مدت نہیں رہی، تو حکومت کیا کرنے جا رہی ہے؟ کیا ان کے نزدیک کس قسم کا لائے عمل ہے وہ جس کو سامنے لے کر آئیں گے؟ تو آسمہ صاحبہ، تحریک انصاف نے ان دا فرسٹ پلیس استعفے دے کر کے آپ نے ہاتھ خود ہی سے نہیں کاٹ لیے تھے کہ اگر دوبارہ انہوں نے اسمبلی میں واپسی کا پلان کیا تو ان کے اپنے دیے ہوئے استعفے ہی ان کی راہ میں حائل ہو گئے اور اب وہ منظور بھی ہو گئے؟ اگر ایسا نہ کیا ہوتا تو آج ایڈوانٹیج ہوتا ان کے پاس. اب میرے خیال سے دیکھیے بہت سارے مواقع آئے عمران خان کے پاس کہ وہ اسمبلی میں واپس جائیں یا رجوع کریں، اور بہت سارے لوگوں نے ان کو سمجھانے کی کوشش بھی کی اور بہت انالیسز ہم دیکھتے رہے، تجزیے تبصرے بھی آتے رہے کہ بیکاز ایک جو جدوجہد ہوتی ہے وہ پارلیمان کے اندر رہ کر کی جاتی ہے، سڑکوں پہ رہ کے آپ ایسا نہیں کر سکتے. لیکن جو عمران خان کا سٹانس ڈے 1 سے رہا کہ جب انہوں نے استعفے دے دیے تو پارٹی کے اندر بھی یہ دو رائے تھی اس حوالے سے کہ ہمیں پارلیمان کے اندر جانا چاہیے. لیکن عمران خان صاحب کا یہ فیصلہ تھا کہ وہ پارلیمان کے اندر نہیں جائیں گے، اور ڈے 1 سے ان کا یہ سٹانس رہا ہے. بہت سارے لوگ، ہم خود اس میں تنقید کرنے والوں میں شامل تھے کہ آپ پارلیمان سے باہر کس طرح سسٹین کر سکتے ہیں. لیکن شاید انہوں نے پبلک پاور کو متحرک کر کے دکھایا، بڑے بڑے جلسے کیے، جو ضمنی الیکشنز ہم نے دیکھے بڑی بھاری تعداد سے وہ دوبارہ سے وہ جیت کر آئے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس پہ اب کہا جا سکتا ہے کہ ان کا یہ ایک فیصلہ جو تھا مضبوط فیصلہ تھا، اور اس فیصلے پہ شاید انہوں نے یو ٹرن نہیں لیا جیسے کہ عمران خان کو تنقید کا اکثر لوگ نشانہ بناتے ہیں، اور اس فیصلے پہ وہ قائم رہے. تو ابھی دیکھیے بار بار وہ اپنی تقاریر میں کہہ رہے ہیں کہ اپریل تک ہو سکتا ہے کہ الیکشنز اناؤنس ہو جائیں. تو حکومت نے جو یہ فیصلہ کیا ہے، ایک طرح سے پی ٹی آئی کو شاید جو خبریں آ رہی تھیں کہ ان کے اراکین ان سے ملنے جا رہے ہیں، تو ایک انہوں نے پریشر میں لانے کی کوشش کی ہے کہ آیا اگر اس طرح کا کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو اس سے پہلے ہی اسپیکر صاحب نے یہ اس طرح کا ایک اپنی طرف سے فیصلہ کر لیا. حالانکہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ اراکین اسمبلی سے جا کر ملاقات کی اور انہوں نے کہا کہ ہم مجموعی طور پر آئیں، آپ ہمارے استعفوں کو منظور کریں. اور اسپیکر قومی اسمبلی کا یہ کہنا تھا کہ 1 بائی 1 اگر ممبرز آتے ہیں تو میں ان سے بات چیت کر کے اور پھر ان کی سامنے ذاتی رائے لے کر میں استعفیٰ کا جو ہے. تو پی ٹی آئی کو آپ کو لگتا ہے کوئی ڈاؤٹ تھا کہ اگر انڈیویجولی اراکین جائیں تو وہاں پر شاید وہ کنفرمیشن نہ دیں استعفوں کی، اسی لیے وہ کہہ رہے تھے کہ اکٹھے جانا ہے تاکہ سرویلنس رہے کہ کون کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں، ایسا شاید ہو نہیں سکتا، کیونکہ آپ پی ٹی آئی سے باہر جو جا کے اراکین دکھاتے ہیں یا کوشش بھی کی جاتی ہے تو وہ بہت ان کو سکی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. اور یہ پارٹی کا جو فیصلہ تھا متحدہ طور پہ تھا، اور جس طرح سے عمران خان نے ڈے 1 سے یہ فیصلہ کیا تو ہم نے دیکھا ہے کہ کسی کوئی ممبر اس میں گھوما پھرا نہیں، یا اس طرح سے انہوں نے نہیں کہا کہ جی ہم استعفے نہیں دینے چاہتے تھے یا ہم سے زبردستی یہ ریزگنیشن لیے گئے ہیں. یہ تو خیر ایک الگ ڈبیٹ ہے. لیکن جو اب اسمبلی میں استعفے منظور کیے گئے ہیں، حکومت کے لیے ایک بہت بڑی سستی کا سامنا ہو سکتا تھا اگر اچانک اعلان ہو جاتا ہے عمران خان کا کہ ہم اسمبلی میں آ رہے ہیں. تو اس سے پہلے ہی حکومت نے ایسی اسٹریٹجی بنا لی کہ اگر بالفرض assumptions پہ اگر ہم بات کرتے ہیں، اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو ہم ان کے اراکین کے استعفے منظور کر لیتے ہیں، اور ایک خلا پیدا ہو
ہو جائے گا اور اراکین کے ووٹ بھی ظاہری بات ہے اس طرف سے کم بھی ہو جائیں گے. اور دوسری جانب جو کراچی میں ایم کیو ایم کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش ہے اور پی ٹی آئی کے مقابلے میں ایم کیو ایم کو لانے کی جو اب کوشش کی جا رہی ہے بیک ڈور طریقوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سارے دھڑے متحد ہو گئے اور ایک ٹیبل پر آ کر بیٹھ کے, کیونکہ ان کے لیے بہت بڑا تھریٹ بن چکی تھی پی ٹی آئی کراچی کے اندر, تو وہاں سے بھی ایم کیو ایم کو یونائٹ کیا جا رہا ہے. لیکن عاصمہ صاحبہ بلدیاتی انتخابات کا تو بائیکاٹ کر دیا, جماعت اسلامی فائدہ لے گئی اس کا. دیکھیے بالکل ظاہری بات ہے فائدہ تو وہ لے گئی. اب دیکھنا یہ ہے کہ جماعت اسلامی اپنے اس ووٹ کو کس طرح سے آگے بناتی ہے, لیکن ایم کیو ایم دیکھیں ہمیشہ سے پاور پالیٹکس کا حصہ رہی ہے. ایم کیو ایم کو آپ نظریاتی جماعت میں نہیں کہہ سکتی کوئی ایک نظریاتی جماعت ہے, وہ پاور پالیٹکس چاہے وہ پی پی کے ساتھ ہو, پی ایم ایل کیو کے ساتھ ہو, پرویز مشرف کے دور کی بات کرتے ہیں, اور ہر حال میں وہ 90 سے لے کر 2023 آ گئے اب تک وہ کسی نہ کسی پاور شیئرنگ کا وہ حصہ رہتے ہیں. ٹھیک ہے, پوائنٹ آ گیا آپ کا.